بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں عرض سے معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں اور ان کی من پسند چیزیں ان کے نصیب کا حصہ بنوا دیتی ہیں۔ وہ ایسی کون سی دو نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور تمہاری خوشیوں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنوا رہی ہیں؟ تو سنو، جب رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے تو یہ دو نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی رحمتیں اور دعاؤں کی قبولیت اللہ ایسے ذریعے سے بھیجتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں خالی ہاتھ رہ جانے والے انسانوں کی مدد عرض سے ایسے اتارتا ہے کہ فرش والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے اور سورۃ سجدہ میں یہ بات موجود ہے کہ یاد رکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ نہ ڈرو، نہ غم کھاؤ، خوش ہو جاؤ، ہم تم سے وعدہ لیا ہے اور ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور جو تم چاہو گے تم وہی پاؤ گے۔ ہر وہ چیز جو جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہو گئی ہے۔ تمہاری ضیافت کا سامان اسی ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی چیز جو قیمتی ہو عطا کرنا چاہتا ہے اس کی گنجائش تمہارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اسی لیے اس پر پہلے دباؤ ڈالتا ہے تاکہ اس میں وسعت، ٹھہرائے اور کشادگی پیدا ہو سکے۔ بالکل اسی طرح جسی طرح آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جو خطرات تمہیں درپیش ہیں، اگر تم ان تکلیفوں اور نقصان کے بعد بھی برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو تو جان لو تمہاری یہ کیفیت اشارہ کرتی ہے کہ وہ تم پر اتنا خاص کرم کرنے والا ہے۔ اور حدیث قدسیہ ہے کہ جس نے کوشش کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیا تو اللہ عز و جل لازم اس کو اس قدر فضل سے نوازے گا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ جانتے ہو، ہر وہ درد جو تم سہتے ہو، ہر وہ خوف جو تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ہر وہ فکر جو تمہیں رات بھر جگا کے رکھتی ہے، ہر وہ نقصان جس پر آج تم غمگین ہو، جان لو ہر وہ چیز جسے تم سنبھال نہیں سکتے، ہر وہ چیز جو تمہارے اختیار سے باہر ہو، اسے ایک بار رب العالمین پر چھوڑ کر دیکھو، وہ تمہارے معاملات کا بہترین ڈسپوزر ہے۔ اگر آج وہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو گمان سے بڑھ کر حاصل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی تم پر بے حساب و کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر اس پر یقین کر کے دیکھو، وہ تمہاری ہر چاہت پر قادر ہے۔ اگر آج تم کسی دعا کی شدت سے منتظر ہو تو سنو، تہجد میں سورۃ یاسین پڑھا کرو اور پھر دعا مانگا کرو، کیونکہ اس میں ایسے 3 دل ملتے ہیں، انسان کا دل، قرآن کا دل اور رات کا دل۔ ان 3 دلوں کا ایک ساتھ ملنا انسان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو سنو، جتنی بار تم دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ اتنی بار سبب پیدا فرماتا ہے، اور جو چیز تمہاری زندگی میں ضروری ہے اس کی تدبیریں بھی خود بناتا ہے۔ اور جب وہ دعا کو شرف قبولیت بخشنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے دل کو جوڑتا ہے، پھر اس کے بعد جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے، اور جب تم ضبط کے بندھن میں بندھ کر خود کو مضبوط کر لیتے ہو تو حیران کن اندازے میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، چیزوں کو تمہارے حق میں بدلنا شروع کر دیتا ہے جن کا تم نے گمان بھی نہیں کیا۔ جانتے ہو، تمہارے رب کی نگاہ التفات کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ میل کرتی ہے وہ تمہاری مشکل وقت میں اپنی حاجت کے لیے اس سے مدد طلب کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اس کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو
تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر تمہارے خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور جب قطرہ آنکھ سے ندامت کا گرتا ہے اور لمحہ قبولیت کا ہوتا ممکن دعاؤں کو ممکن کر دیتا ہے، یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو ماہ رمضان میں قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تم پہ یہ دو نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے، جس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنی زندگی میں تشنجگی یا تمہاری زندگی کی کوئی بے ترتیبی تمہیں اللہ کی آیات سے جوڑ کر تمہارے باطن کی تربیت دے کر سنوارنے میں تمہاری مدد کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھو تم پر رحمت عطا ہو گئی ہے، اور تمہارے ادھورے خواب تمہیں راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے سجدہ ریز کرنے لگیں گے، تو سمجھ لو تمہاری یہ بار بار کی درد بھری پکار اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ رستہ پر قائم ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہی صالح لوگ ہیں، اور ان کو دی گئی ہر نعمت کی نہ قدری نہ کی جائے گی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چاہی باتوں کو قبول کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم و عقل کا شعور دیتا ہے جو انسان کو طریق کی گٹائیوں سے نکال کر سیدھے رستے کا مسافر بنا دیتی ہیں۔ اس بات پر قرآن مجید کی گواہی ہے جو تم پر صاف صاف آیات نازل ہو رہی ہے تاکہ تمہیں طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہی خوراک گزار ہے جو تمہاری بکھری زندگی کو مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ جان لو کہ اس عظیم رب کا علم تمہاری خواہشات سے بہت وسیع ہے، اور پسندیدہ چیزوں سے دوری کا مقصد کھونا نہیں بلکہ ان کو عطا کرنا ہے، جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بڑھ کے لکھی ہے۔ یاد رکھو جس کے حکم سے وقت چلتا ہے اس کے حکم سے وقت بدلتا ہے، اور جب فرش پر مدد کے تم پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ عرش کی مدد کے وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جس کا تم پر گمان نہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ کن دو چیزوں سے تم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ ماہ رمضان میں وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔